اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، رجا امید۔ اب دیکھیے، نوٹ کیجیے، امید کس کو ہوتی ہے؟ نیک آدمی کو ہوتی ہے، اور بدکار کو تو خوف ہے کہ مجھے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن جس کا کانشنس کلیئر ہے، جس کے اندر ضمیر اس کا جو ہے وہ صاف ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، تو وہ تو امیدوار ہوتا ہے کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں، کب مجھے وہاں خوش آمدید کہا جائے، کب وہاں مجھے خلعتیں دی جائیں، نوازا جائے، انعام و اکرام سے مجھے نوازا جائے۔ تو وہ تو امیدوار ہوئے نا، اہل ایمان امیدوار تھے کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہ مطمئن رہے، یہ ری ایشورنس ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت، اجل کہتے ہیں مقرر شدہ وقت۔ اجل ہماری موت کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، اجل ہے۔ فإن اجل اللہ لآت، وہ جو ملاقات کا وقت معین ہے وہ آ کر رہے گا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، شیطان کو چھوٹ ہے، وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے۔ جس وقت بلال سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یا خباب علی الارض لیٹے ہوئے انگاروں کے اوپر جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، پی رہے ہیں اندر ہی اندر، کڑوے گھونٹ کر رہے ہیں، شیطان آ کے کان میں پھونک مار سکتا ہے، کیا پتہ آخرت ہوگی کہ نہیں، یہ زندگی تو نقد ہے، یہاں کا عیش بھی نقد اور سزا بھی نقد، یہ آخرت تو ادھار ہے، پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہو گیا تو ساری استقامت ختم ہو جائے گی، پھر کس لیے کھڑے رہیں، کس لیے جھیلیں؟ کیوں نہ دنیا میں وہ روش اختیار کریں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ دنیا میں آرام سے گزارو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کی فکر کرو جو بھی کر سکتے ہو، جس طرح سے بھی حاصل ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، سچ سے ہو، جھوٹ سے ہو، عیش کرو، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ لیکن اس وقت اللہ کی طرف سے یہ بات آئے گی، نہیں، ان اجل اللہ لآت، فرشتہ بھی آ کر کان میں پھونک مارے گا، نہیں بلال ثابت قدم رہو، وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، وہ مطمئن رہے، وہ پوری طریقے سے ری ایشورڈ رہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا، تم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوگے، تمہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا، تمہارے لیے انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ سارا ساز و سامان فراہم کر دیا جائے گا۔ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بھی دیکھیے ایک وسوسہ شیطانی کا جواب ہے، کیا پتہ اللہ کے علم میں بھی ہے جو مجھ پر بیت رہی ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے نا، آپ کسی اپنے دوست کے لیے کوئی تکلیف جھیل رہے ہیں اس کے فائدے کے لیے، اسے پتہ بھی نہیں، مر گئے ہم، انہیں خبر نہ ہوئی، ہم ان کے لیے اپنی جان سے کھیل گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، تو جب پتہ ہی نہیں چلا تو وہ کیا قدردانی کریں گے؟ یہ نہ سمجھنا، یہ کبھی شیطانی وسوسہ اپنے دل میں نہ آنے دینا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اے بلال، تمہاری زبان سے الاحد، احد 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 جو نکل رہا ہے ہم سن رہے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے یال یاسر جو تم پر ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضور جیسا کہ میں پچھلے مرتبہ بتا چکا ہوں، گزرتے تھے اور یہ کہتے تھے، اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو،
فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بس تھوڑی دیر کی بات ہے، جھیل جاؤ، جان نکل جائے گی. نکلتے ہی آپ کو معلوم ہے کہ شہید جو ہے وہ قیامت کا منتظر نہیں رہتا ہے. باقی بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا مومن ہو، اس پر تو برزخ کا دور آئے گا، پھر بعث بعد الموت ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر کہیں جنت میں جائے گا. شہید براہ راست اس کے لیے پھر حساب کتاب نہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. جو کچھ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، جو کچھ تم اللہ کے لیے جھیل رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، جو انفاق کر رہے ہو، اور انفاق بھی ایسا کہ جو داہنے ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہ ہونے دی. یہ نہیں کہ اس کا جو ہے اشتہار دیتے پھرے کہ میں نے یہ دے دیا، اہلکت مال لبدا، میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے وہ ہلاک کر دیا، دے دیا. نہیں، یقین رکھو وہ تو دیکھ رہا ہے نا، کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے. تمہیں اجر اس سے لینا ہے، کسی اور سے لینا ہے. اگر کسی اور سے لینا ہے، کسی اور کو خوش کرنا ہے، تو یہ ریا ہے. اور ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ زیرو سے ضرب کھا جائے گا. کروڑ روپیہ تم نے اللہ کی راہ میں دیا لیکن ریاکاری کے لیے نہیں دیا تو زیرو، 1 کروڑ سے ضرب کھا کر زیرو. لك الحمد عادت إلينا الحياة وعادت إليك جموع الصلاة وبيتك عاد له التائقون وآمين صاح بها المسلمون بشوق يهز الوجود صدى. وعاد الأذان بحس جديد وكم كان يشدو بصوت وحيد ويذرف خمسا شعور الغياب.